درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک چونکہ بالکل قریب ہے تو اس وجہ سے چونکہ رمضان المبارک میں درس جو ہے وہ موقوف ہوتا ہے تاکہ لوگ سحری کے بعد فرض نماز ادا کریں اور آرام بھی کر سکیں، تو درس قرآن انشاءاللہ العزیز سورۃ الانعام سے دوبارہ شروع ہوگا عید کے بعد انشاءاللہ العزیز۔ اور رمضان المبارک کے دوران روزے کے مسائل کے متعلق جو ہے وہ ہمارا درس ہوگا تاکہ ہمیں روزے کے مسائل معلوم ہو سکیں اور ہم ان کے مطابق روزے رکھ سکیں۔ آج کا جو پہلا درس ہے وہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کو ادا کرنے کے باوجود بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ تقریباً 24 چیزیں ہیں، تو وہ سماعت کریں۔ بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا بھول کر تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھولنے والے کو روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو دیکھنے والا اسے یاد دلائے۔ اگر جو بھول کر کھانا کھا رہا ہے یا پی رہا ہے وہ تندرست ہے، صحت مند ہے، طاقتور ہے، تو دیکھنے والا اسے یاد دلائے کہ بھائی تمہارا تو روزہ تھا، اور یاد نہ دلانا یہ مکروہ ہے۔ اور اگر اسے طاقت نہ ہو کہ وہ بیچارہ کمزور آدمی ہے، بڑھاپا ہے، ضعف ہے، پھر اسے یاد نہ دلانا یہ بہتر ہے۔ اگر یاد آنے کے بعد فوراً نہ رکا کہ اس کو خود بخود یاد آ گیا ہے یا کسی نے یاد دلا دیا ہے لیکن پھر بھی وہ رکا نہیں، کھاتا پیتا رہا، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ اب وہ جان بوجھ کر کھا رہا ہے، پھر اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھنے یا سوچنے سے انزال ہو گیا، اگرچہ دیر تک دیکھتا یا سوچتا رہا، کیونکہ اس صورت میں نہ حقیقتاً جمع پایا گیا ہے نہ حکماً پایا گیا ہے، لہٰذا اس وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور تیل لگانا، سرما لگانا، اگرچہ اس سرمے کا ذائقہ اپنے حلق میں محسوس کرے لیکن اس کے باوجود روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ ٹوٹنے میں اصل بات یہ ہے کہ کسی سوراخ سے کوئی چیز اندر جائے، مسام سے اندر جانے والی چیز کا اعتبار نہیں ہوگا، اور اس وجہ سے سرمے کے ساتھ بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا چاہے اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو۔ سینگی لگوائی، غیبت کی یا روزہ توڑنے کی نیت کی لیکن روزہ توڑا نہیں ہے تو ان چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے اپنے عمل کے بغیر حلق میں دھواں یا غبار داخل ہو گیا، اگرچہ چکی کا غبار ہو کہ روزگار یہ اس کا چکی چلانا ہے، وہاں آٹے کا غبار جو ہے اس کی مرضی اور چاہت کے بغیر بھی اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے، یا جس طرح گندم کی کٹائی کا موسم ہے وہ دھوڑ اور خاکہ جو ہے وہ اڑ رہا ہے اور وہاں سے آپ نے گزرنا ہے، آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے حلق میں جو ہے وہ غبار وغیرہ داخل ہو گیا تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ مکھی یا دوائیوں کا اثر حلق میں پہنچ گیا حالانکہ اس کو روزہ یاد بھی تھا تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صبح جنابت کی حالت میں اٹھا اور دن بھر جنبی ہی رہا تو اس صورت میں بھی روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ ہے کہ دن بھر جان بوجھ کر جنبی رہنا یہ گناہ ہے، جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لینا چاہیے لیکن اس کا روزہ ہو جائے گا۔ عضو مخصوص کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا اور یا کوئی بیماری ہے تو اس کی دوائی ڈالی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ مثانہ کی طرف جائے گی، یہ پیٹ کی طرف جو ہے وہ دوائی نہیں جائے گی، اس وجہ سے جو چیز معدے میں جائے گی اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا۔ یا نہر میں غوطہ لگایا بس کان میں جو ہے وہ پانی داخل ہو گیا، نہر میں غوطہ لگایا اور کان میں پانی چلا گیا تو اس کی وجہ سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ لکڑی کے ساتھ کان کو کھجلایا تو اس کے ساتھ میل نکلی، پھر اسے بار بار کان میں داخل کیا کہ کان کے اندر ایک دفعہ تیلی جو ہے وہ لگا لی ہے اور اس کے ساتھ کچھ میل یا پانی یا پیپ یا کچھ بھی ہے وہ باہر آ گئی ہے،
اب دوبارہ پھر بھی اس کو کان میں داخل کریں گے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ معدے کی طرف نہیں ہے، یہ کان تک ہی ہے۔ اور ناک میں رینٹھ داخل ہوئی، پھر جان بوجھ کر اسے اوپر چڑھا لیا یا نگل لیا، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ باہر سے کسی چیز کا اندر داخل کرنا نہیں ہے، یہ جسم کے اندر ہی ہے۔ لیکن اس میں احتیاط کرنا چاہیے کہ کھنگار کو پھینک دینا مناسب ہے، تاکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک بھی روزہ نہ ٹوٹے۔ قے غالب آ گئی، الٹی آ گئی اور غالب ہے روزے دار کے اپنے عمل دخل کے بغیر وہ واپس لوٹ گئی، اگرچہ منہ بھر کر ہو، صحیح قول یہی ہے کہ روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر قے کی لیکن منہ بھر کر نہ تھی، صحیح قول کے مطابق یہی بات ہے، اگرچہ اسے خود لوٹا دے، یہ بھی صحیح قول کے مطابق ہے۔ قے منہ بھر کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ قے اتنی زور سے آئی ہے، الٹی اتنی شدت کے ساتھ آئی ہے، اتنی کثرت کے ساتھ کہ اگر وہ منہ کو بند کرنا چاہے بھی تو منہ کو بند نہیں کر سکتا، یہ ہے منہ بھر کر قے۔ اور اس کا الگ حکم ہے، اور ایک ہے کہ قے جو ہے وہ کم آئی ہے، منہ بھر کر نہیں ہے، اس کا الگ حکم ہے، لہذا اس چیز کو بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ دانتوں کے درمیان جو کچھ تھا اسے کھا لیا اور وہ چنے سے کم تھا، چنے سے کم تھا، اس کو کھا لیا ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ باہر سے تل کے برابر کوئی چیز منہ میں ڈال کر چبائی، یہاں تک کہ وہ چمٹ گئی اور حلق میں اس کا ذائقہ نہیں پایا گیا، وہ دانتوں کے ساتھ ہی چمٹ گئی ہے اور حلق کے اندر اس کا کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہوا، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ 24 اسباب ہیں، 24 چیزیں ہیں کہ جن کے کرنے کے باوجود روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، ہمیں یہ یاد ہونی چاہیے۔ اور کل انشاءاللہ عزیز پھر مزید اس سے آگے جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محض اپنی رضا کی خاطر ہمیں تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے مطابق جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں میں رہ کر جو ہے وہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے صدقے ہماری مغفرت